والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن سے پہلے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرمانبردار ہونے کی صورت میں اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے ختم کر دیں گے، اور اگر گناہگار ہوں تو اسے دنیاوی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیں گے، اور اگر کسی کافر بستی کو دنیاوی عذاب نہ آیا تو آخرت میں شدید عذاب دیں گے، اور یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی واضح نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم نشانیاں ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ ان کذب بها الاولون، کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور پہاڑ کو سرزمین مکہ سے ہٹا دیا جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی کہ اگر آپ فرمائیں تو آپ کی امت کو مہلت دی جائے، اور اگر آپ چاہیں تو جو انہوں نے طلب کیا وہ پورا کیا جائے، لیکن اگر پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہماری سنت یہی ہے کہ جب کوئی قوم نشانی طلب کر کے ایمان نہیں لاتی تو ہم اسے ہلاک کر دیتے ہیں اور مہلت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہم نے پہلوں کے ساتھ کیا ہے۔ اسی بیان میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ ہمیں کفار کے مطلوبہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے باز رکھا ہے کہ ان نشانیوں کو پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کے مطالبے پر حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی تو قوم نے ماننے کے بجائے اس اونٹنی پر ہی ظلم کیا کہ اسے قتل کر دیا، اور یوں گویا اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، اور نتیجتاً وہ ہلاک ہو گئے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نشانیاں جلد آنے والے عذاب سے ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، اور جب ہم نے تم سے فرمایا بے شک سب لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے آپ کو جو مشاہدہ کرایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا، اور اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان کی بڑی سرکشی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے تم سے فرمایا، یعنی فرمایا گیا کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں تو آپ تبلیغ فرمائیے اور کسی کا خوف نہ کیجیے، اللہ رب العالمین آپ کا نگہبان ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی یہ مذکور ہو کہ اللہ گھیرے ہوئے ہے یا احاطہ کیے ہوئے ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ ارشاد فرمایا کہ شب معراج بیداری کی حالت میں جو آیات الہیہ کا آپ کو معائنہ کرایا گیا تو وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واقعہ معراج کی خبر دی
تو کفار نے اس کی تکذیب کی اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے، اور کفار مذاق کے طور پر بیت المقدس کی عمارت کا نقشہ دریافت کرنے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ کو جادوگر کہنے لگے۔ اس آیت میں معراج جسمانی کا ثبوت ہے، کیونکہ مشرکین نے اس کا انکار کیا اور فتنہ اٹھایا۔ اگر یہ صرف خواب کی معراج ہوتی تو نہ اس کا انکار ہوتا اور نہ فتنہ۔ یہاں دکھانے سے معراج کی رات کی وہ سیر ہے جس کی خبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ والوں کو دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر اسے ماننے کی وجہ سے صدیق بن گئے، اور کفار مکہ سن کر اس کا انکار کرنے کی وجہ سے زندیق بن گئے۔ غرض یہ کہ معراج کو مان کر کوئی صدیق بنا اور کوئی انکار کر کے زندیق ہوا۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور لعنتی درخت یعنی زقوم کا درخت جو جہنم میں پیدا ہوا، اس کو سبب آزمائش بنا دیا۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں کہ وہ پتھروں کو جلا دے گی، پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس میں درخت اگیں گے، آگ میں درخت کہاں رہ سکتا ہے؟ یہ اعتراض کفار نے کیا اور قدرت الہیہ سے غافل رہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس قادر مختار کی قدرت سے آگ میں درخت پیدا کرنا کچھ بعید نہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا۔ یہاں سے ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کی قوم اور ان کے اہل زمانہ کی طرف سے پہنچنے والی مشقتوں کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت سے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے اہل زمانہ کے ایسی ہی روش رہی ہے۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے مقرب بندے ہیں، انہیں ابلیس کی طرف سے کیسی شدید مشقت کا سامنا ہوا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے ان سے صرف تکبر اور حسد کی وجہ سے جھگڑا کیا اور ان کے خلاف طرح طرح کے باطل شبہات پیش کیے۔ تکبر کی بنا پر یہ لوگ ایمان سے محروم رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور بلند درجہ ملنے پر ان سے حسد کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر اور حسد نے ہی ابلیس کو ایمان سے نکال کر کفر میں داخل کر دیا۔ مخلوق میں تکبر اور حسد پرانا مرض ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد اور اپنی ذات کے تکبر سے یہ جواب دیا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا، حالانکہ میری پیدائش آگ سے ہے اور میں حضرت آدم علیہ السلام سے معاذ اللہ افضل ہوں۔ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا۔ کہنے لگا بلا دیکھ تو جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو ضرور میں تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ قال، کہا، یعنی شیطان نے مزید کہا کہ جسے تو نے میرے اوپر معزز بنایا اور اس کو مجھ پر فضیلت دی اور اس کو سجدہ کرایا، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی گمراہ کر دوں گا، سوائے ان چند لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے اور اس کے مخلص بندے۔ شیطان کے اس کلام پر اللہ رب العالمین نے اس سے یہ بات بیان فرمائی کہ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا۔ اللہ نے فرمایا چلا جا، تو ان میں جو تیری پیروی کرے گا
تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدہ کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے۔ واستفزز اور پھسلا دے۔ اس سے پہلی آیت میں شیطان کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں میری بارگاہ سے نکل جا اور تجھے قیامت تک مہلت دی گئی ہے، اور یاد رکھ کہ جو تیری پیروی کرے گا تو اسے جہنم کی بھرپور سزا ملے گی۔ اور اس آیت میں اللہ نے مزید فرمایا کہ تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر، یعنی اپنی تمام مکر و فریب کے جال اور تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے، اور تجھے مہلت دی جاتی ہے کہ گناہ کروا کر ان کے مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا اور ان سے جھوٹے وعدے کراتا رہے۔ شیطان کے پھسلانے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اس کا پھسلانا دل کے اندر وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ مال اور اولاد میں شریک ہونے سے مراد ہے کہ اس سلسلے میں حضرت زجاج نے کہا کہ جو گناہ مال میں ہو یا اولاد میں ہو، ابلیس اس میں شریک ہوتا ہے۔ مثلا سودا، سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، یعنی کوئی بندہ مال اگر حاصل کرتا ہے سود کے ذریعے یا مال حرام، تو یہ شیطان اس کے اندر معاونت کرتا ہے۔ یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، یہ مالی امور میں جن میں شیطان کی شرکت ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں، اور تیرا رب کافی کارساز ہے۔ ان عبادی، بے شک میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت اور اختیار دیا گیا ہے تو میری مخلوق کو گمراہ کر دے اور اپنے جال میں پھنسائے، مگر میرے وہ بندے جو اصحاب فضل و صلاح ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، انہیں میں تجھ سے محفوظ رکھوں گا، اور شیطانی مکر و فریب اور وسواس سے ان کو دور رکھوں گا۔ انہی آیات کی بنا پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہیں، اور انہی کو سامنے رکھ کر علماء نے فرمایا کہ انبیاء مخلوق میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ مخلوق میں کوئی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن سے کبھی بھی زندگیوں میں کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو، لیکن معصوم کوئی بھی نہیں کہ جن سے گناہ سرزد ہی نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔